چمنستان نبوت کی بہاریں اول، چمنستان نبوت کی بہاریں اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر سے دی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس پروگرام میں آج ہم حاضر ہیں، اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کے حوالے سے، آپ کی وہ شان ہے جس کے بارے میں ہم سب مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا ہے، اور ہم سارے ہی تقریباً جمعۃ المبارک کی نماز میں خطبے کے اندر خطیب یہ ایک صدا وہ بلند کرتے ہیں، اور خطیب سے ہم یہ کلمات سنتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں: افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انسانوں میں سے، بشروں میں سے، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے، سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی ساتھی، خصوصی یار غار، صاحب مزار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مستقلاً رہنے والے، سفر ہوں حضر ہوں، ہر وقت پیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مقامات پر انہیں دعاؤں سے بھی نوازا۔ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رحم اللہ ابا بکر، اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے، زوجنی ابنتہ، کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا ہے، مجھے دار ہجرت کی طرف لے کر بھی گئے، یعنی میرے ساتھ یہ سفر اختیار کیا، اور اپنے مال سے بلال کو آزاد بھی کیا۔ یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی شانوں کو بھی آپ نے خود ہی بیان کیا۔ جی ہاں، ان کی شانوں کو بھی، ان کے مقام اور مرتبے کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہاں تک فرما دیا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ انعامات کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ یہ وہ شان والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، جنہیں کہا جائے کہ عشق کی بات کریں تو یہ عاشق اکبر ہیں، اگر صدیقیت کے مرتبے کی بات کریں تو یہ صدیق اکبر ہیں، اور اگر ہم متقی اور تقوی کے اعتبار سے بات کریں تو یہ واقعی ہی متقی اکبر بھی ہیں۔ اسی لیے تو ان کے لیے یہ عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ انسانوں میں سے انبیاء کے بعد جو سب سے زیادہ، آپ ذرا غور کیجئے ناظرین کرام، انبیاء کرام کے بعد 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، اور اس کے بعد یعنی اربوں لوگ ہیں، اربوں لوگ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج کے اس زمانے اور اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اور جو پہلے آ کے جا چکے، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ، سبحان اللہ، یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انشاءاللہ ان کے حوالے سے افضلیت کے طور پر آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اور ہم کوشش کریں گے اسی پر ہم گفتگو کریں۔ آپ اول تاخیر ہمارے ساتھ رہیں، اور آج کے ہمارے مہمان قبلہ شیخ الحدیث مفتی محمد حسان صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جزاک اللہ خیر، مرحبا کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ مفتی محمد جمیل عطاری صاحب ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، جزاکم اللہ۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انشاءاللہ ذکر خیر بھی سنیں گے۔ اور اس عقیدے کے حوالے سے میں چاہوں گا مفتی حسان صاحب سے کہ اولاً سب سے پہلے اس کے حوالے سے جو یہ ایک مشہور عقیدہ ہے، گویا کہ ہم کہیں کہ کسی کو عربی آتی ہو یا نہ آتی ہو، یہ جملے تو وہ سن کر مسجد سے واپسی جاتا ہے، اور ہر جمعے ہی یہ عقیدہ اتنی اہمیت کے ساتھ خطبے کے اندر خطیب حضرات اسے بیان بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس عقیدے کی اہمیت کے حوالے سے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، اس کے پیچھے کیا دلائل ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ ان کو مقام ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے بیان کیا بھی کہ خطبے تک میں ہمارے یہاں یہ بات ہر جمعے بیان ہو رہی ہوتی ہے، تو ہماری جو کتابیں ہیں، عربی کتابیں ہوں یا اردو کتابیں ہوں، جہاں فقہی مسائل لکھے ہوتے ہیں
علم الکلام یعنی عقائد کے مسائل لکھے ہوتے ہیں، باتیں لکھی ہوتی ہیں، تفسیر ہو، حدیث کی شروحات ہوں، حدیث کی کتابیں ہوں، حتیٰ کہ جو ادب کی کتابیں ہیں جن میں عربی ادب کے اوپر گفتگو کی گئی ہے، اشعار کی کتابیں ہیں، ان تک میں کئی مقامات پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے۔ ٹھیک، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، حتیٰ کہ علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صاحب نبراس ہیں، جنہوں نے شرح عقائد کے اوپر ایک مشہور کتاب النبراس کے نام سے شرح لکھی ہے، اس میں آپ نے اس عقیدے کی اہمیت کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کس قدر ضروری ہے، ٹھیک، اور اگر اس عقیدے کو نہ مانا جائے تو بہت ساری باتیں جو اہل باطل ہیں وہ کس طرح اہل سنت کے بارے میں، اہل سنت کے جو نظریات ہیں اس کے اوپر کس انداز میں اٹیک کریں گے، اور اس افضلیت کے عقیدے کو ختم کرنا یا اس کو ضمنی شمار کرنے کی بنیاد پر کس طرح کی باطل باتیں وہ اہل اسلام میں، اہل سنت کے اندر داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ علماء پر لازم ہے، علماء پر لازم ہے کہ ہر دور کے اندر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی افضلیت کے اوپر کتابیں لکھیں، واہ، کتابیں لکھیں افضلیت پر، کہ اس پر بہت سارے مسائل کی یہ بنیاد ہے کہ جب اس نظریے کو، اس عقیدے کو آپ ضمنی قرار دے دیں گے، کہ ایسا مسئلہ قرار دے دیں گے کہ جس کا ماننا نہ ماننا دونوں برابر ہوں، کوئی حرج نہ اس کے ماننے کے اندر، تو پھر نتیجہ بہت خراب نکلے گا، اور پیچھے جو بہت ساری باطل باتیں ثابت کرنے کی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں وہ بآسانی وہ بات چسپا کرنا شروع کر دیں گے، ثابت کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اس لیے آپ نے اس عقیدے کی اہمیت کو بیان کرنے کے بعد یہ لازم قرار دیا کہ علماء اس پر بولتے رہیں، بیان کرتے رہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر کتابیں لکھنے تک کا حکم ارشاد فرمایا۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مطلع القمرین میں جو آپ کی مشہور زمانہ کتاب ہے، اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس عقیدے کی اہمیت کو آپ اس سے سمجھیں کہ جہاں کسی نے اس کے برعکس بات کی، علماء اس کے پیچھے لگ گئے، یعنی اس کا جواب در جواب 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 پہ دینے لگ گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عقیدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہوگی، بالکل، کہ جو علماء اس قدر اس کا اہتمام یہ کر رہے ہیں۔ تو اول تو یہ نظریہ اور عقیدہ رکھنا، اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، پھر اس کے اوپر جو دلائل ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور پھر تیسری بات یہ کہ اس نظریہ، یہ عقیدہ اور نظریہ جو ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے نزدیک انبیاء اور رسل کے بعد انسانوں میں جو سب سے افضل ہستی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ان کے درجات سب سے بلند ہیں، یعنی کثرت ثواب، جس کا مطلب ہوتا ہے درجات کی بلندی، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو انبیاء اور مرسلین کا مقام و مرتبہ ہے، اس کے بعد سب سے بلند مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو یہ افضلیت کا معنی ذہن کے اندر ہونا چاہیے کہ درجات کی جو بلندی ہے، کثرت ثواب جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہاں پر مراد ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کے بعد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ باقی پھر ان کے جو ترتیب ہے وہ ایک تفصیلی ترتیب ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حدید کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کی دو قسمیں بنائی ہیں۔ پہلی قسم وہ کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئی، دوسری قسم وہ کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئی۔ پہلے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے، وہ ان صحابہ سے افضل ہیں کہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر آئے۔ پھر فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لے کر آئے ان کی بھی علماء نے بڑی ترتیب بیان کی کہ ان میں جو بیعت رضوان کے اندر تھے وہ افضل، پھر ان سے افضل جو ہے وہ احد کے اندر جو صحابہ کرام علیہم رضوان تھے وہ افضل، پھر ان میں بدر والے ان سے افضل، بدر والوں میں پھر عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین افضل، یعنی چاروں خلیفہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں خلیفہ سب سے افضل، چاروں افراد سب سے افضل ہیں۔ اب ان میں جو ترتیب ہے، جیسی اللہ پاک نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی اسی کے مطابق ان کی خلافت آئی،
یعنی ان کی خلافت جو بنی ہے وہ ان کی افضلیت کی بنیاد پر بنی ہے، ٹھیک، نہ یہ کہ یہ خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل قرار پائے۔ یہ فرق بھی ذہن میں یعنی رکھنا، افضلیت پہلے، افضلیت پہلے ہے، پھر اس کے بعد ان کو خلیفہ یہ بنایا گیا ہے۔ ان میں جو شیخین کریمین ہیں، یہ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سب سے افضل ہیں۔ شیخین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما افضل ہیں، اور ان کی افضلیت یہ قطعی ہے۔ قطعی کا معنی یہ ہے کہ جو اس کا انکار کرے گا وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ باقی تمام کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان سے افضل ہیں تو پھر بعد والوں سے بدرجہ اولا افضل ہیں۔ تو ان کی جو افضلیت ہے یہ قطعی ہے، اس کا جو انکار کرنے والا ہے وہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اصل میں قطعیت دو طرح کی ہوتی ہے، اس کو آسان لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ قطعیت وہ ہوتی ہے کہ جو ضروریات دین کے درجے کے اندر ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے، جیسے اللہ پاک کو نہ ماننا، یا اللہ پاک کو ایک نہ ماننا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننا، یا آپ کو آخری نبی نہ ماننا۔ یہ ایک ایسے عقیدے و نظریے ہیں کہ جو ایسی قطعیت ہے کہ جس کو نہ ماننے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری جو قطعیت ہوتی ہے وہ ضروریات مذہب اہل سنت کی ہوتی ہے کہ اس کو نہ ماننے والا یہ جو اہل سنت ہے اس کے دائرے سے خارج ہو جائے گا، وہ بد مذہب ہو جائے گا، وہ سنی نہیں رہے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ سنی ہونے کے لیے اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ان چیزوں کا عقیدہ وہ رکھے گا۔ انہی میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ شیخین کریمین یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا اعتقاد رکھے گا۔ پھر اس کے بعد جو افضل ترین ہستی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت یہ سب سے افضل ہے۔ اچھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت ہے، اس کے حوالے سے جو جمہور اہل سنت ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہے۔ جمہور اہل سنت کا یعنی اکثریت کا موقف یہی ہے۔ بعض جو قدیم ہمارے بزرگان دین تھے، اسلاف تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان سے افضل ہے، لیکن یہ اختلاف جو تھا وہ ابتداء کے اندر تھا۔ پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا اور آپ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا، تو اس کے بعد جب ادلہ پر علماء نے غور کیا سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس مسئلے کے اوپر، تو اب اس پر اتفاق ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے افضل ہیں۔ کیوں؟ جو افضلیت ہے اس کے مطابق ہی خلافت بنی ہے، تو جب ان کی خلافت پر اتفاق ہو گیا تو پھر اتفاق ہو گیا کہ حضرت علی سے افضل ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو مقام و مرتبہ ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہے۔ تو اس میں صحیح قول یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل ہیں۔ اس کے برخلاف اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو وہ خطا پر ہے، یعنی اکثریت کا قول وہی ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا ہے۔ اور شیخین کی یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان پر اتفاق ہے، ان پر اتفاق ہے اور یہ قطعی ہے، اور سب سے افضل ہونے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اس پر بھی اتفاق ہے۔ اچھا، اب اس مسئلے پر دلائل تو بہت سارے ہیں، قرآن و سنت سے بھی انشاءاللہ آگے چل کے ابھی بیان بھی ہوں گے، لیکن علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی تفسیر مظہری مشہور و معروف کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب السیف المسلول کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے کو جس تحقیق کے ساتھ اور جس سختی کے ساتھ اور جس مضبوطی کے ساتھ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بیان کیا، وہ کسی اور نے بیان ہی نہیں کیا۔ خود مولا کائنات نے برسر منبر ایک دفعہ نہیں، سبحان اللہ، 20 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر اور عمر کے اوپر فضیلت دے گا میں اس کو وہ حد لگاؤں گا، وہ کوڑے لگاؤں گا جو تہمت لگانے والے پر، جھوٹ گھڑنے والے کے اوپر حد لگائی جاتی ہے، جو اس کی ایک شرعی حد ہے وہ اس پہ جاری کروں گا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو روایت کرنے والوں کی تعداد
علامہ سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان لوگوں کے مطابق 80 کے قریب راوی ہیں جنہوں نے حضرت علی سے یہ بات روایت کی ہے۔ اللہ، اور علامہ اکرم سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ 120 راوی ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت کی ہے، اور ان میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ جن کے سامنے اہل بیت اطہار رضی اللہ بالکل کا گھرانہ یہ بیان کرتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار میں کئی افراد ہیں کہ جنہوں نے بانگ دہل اس عقیدے اور نظریے کو بیان کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے افضل ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام نور الدین سمہودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کا سن وفات جو ہے وہ 911 ہجری ہے۔ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سن وفات بھی یہی ہے، دونوں ہم اثر ہیں، اور انہوں نے اس موضوع کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے جس میں آپ نے علم اور نسب دونوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ جوہر العقدین کے نام سے آپ کی کتاب ہے، اس میں ایک میں آپ نے علم کی فضیلت کو بیان کیا ایک حصے کے اندر، دوسرے حصے کے اندر آپ نے نسب کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو اس میں سادات کرام کے فضائل آپ نے بیان کیا، خود سید زادے ہیں، واہ، خود سید زادے ہیں، انہوں نے اس میں سادات کرام کو خاص نصیحتیں کی کہ ان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ اس میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے جو اصول ہیں، جو شریعت مطہرہ کی طرف سے عقائد و نظریات بیان کیے گئے ہیں، اس کو سب سے بڑھ کر جو سادات کرام ہیں، سید زادے ہیں، ان کو بیان کرنا ہے۔ اور اس میں سے ایک بات جس پر آپ نے خاص طور پہ تنبیہ فرمائی وہ یہی تھی کہ احادیث طیبہ قرآن کی روشنی میں اور خود مولائے کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کے عظیم بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں نظریہ اور عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس امت کی سب سے عظیم اور بزرگ ہستیاں اور افضل ہستیاں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین کرام، گفتگو چل رہی ہے اور گفتگو خاص طور پر ایک خاص ٹاپک پر چل رہی ہے، افضلیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بڑی خوبصورت حسان صاحب نے گفتگو کی ہے، اور عقیدے کی جو ایک ڈیٹیل اور تفصیل، یہ کئی کتابوں کا خلاصہ ہے ناظرین کرام، بلکہ یوں کہیں کہ آپ سینکڑوں صفحات پڑھنے کے بعد جو نچوڑ ہے، اور بالخصوص جسے امام اہل سنت نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا اور بکثرت فتاوی جات کے اندر، یہ جو ایک فوکس اور مین چیز کہ عقیدہ ہونا کیا چاہیے، نظریہ کیا رکھنا چاہیے، تو یہ ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری، اس کو سیکھنا بھی چاہیے، اور اس پر اللہ استقامت بھی عطا فرمائے، اس پر یعنی گامزن بھی رہنا ہے، اور اس کے پیچھے دلائل کیا ہے انشاءاللہ اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ جمیل صاحب، میں چاہوں گا آپ بھی ایک افضلیت کے حوالے سے بطور خاص قرآن پاک کے اندر ایسی آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ کے اندر کہ جن کو یہ اسی ٹاپک پر بیان کیا گیا کہ استدلال اس سے یہی کرتے ہوئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ اللیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا اس ہستی کو، اس شخص کو جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ اتقا۔ اچھا، دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، مقام و مرتبے والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو قدر و منزلت ہے، اس کی ایک بنیاد یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہ تقوی اور پرہیزگاری جس میں جتنی زیادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہی بلند و بالا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس ہستی کو اس امت میں اتقا کے لفظ سے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو لفظ اتقا آیا ہے، مفسرین اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اتقا کا وصف حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد ہوا، اور اس پہ اتفاق ہے کہ مفسرین کا کہ یہ اتقا سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں آگے بہت ہی زبردست قسم کی بات کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر بڑی مہنگی یعنی آفر، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا
اس نے کہا تھا اتنی مقدار میں آپ مال دو گے تو میں ان کو آپ کو فروخت کر دوں گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی بھاری رقم دے کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا اور خریدنے کے بعد انہیں آزاد کر دیا. تو اس پر کسی کفار کی طرف سے یہ اعتراضات ہونے لگے کہ بلال حبشی بظاہر یہ تو اتنی قیمتی نہیں تھے، تو کوئی بہت بڑا احسان حضرت بلال حبشی نے کبھی زندگی کے کسی موڑ پر کیا ہوگا ابو بکر پہ کیا ہوگا جس کا آج انہوں نے اتنی بھاری رقم دے کر اس کا بدلہ چکایا ہے. تو اب یہ لوگوں کا اعتراض صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل پر ہوا. اس فعل پر اعتراض یعنی نکتہ چینی، تانا زنی کی. اب غور کیجئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والا یہ کفار کی طرف سے ایک اعتراض، ایک تانا، اس کا دفاع کون کر رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دفاع نہیں کیا کہ میں نے اس لیے نہیں خریدا جو تم لوگ کہہ رہے ہو، بلکہ قرآن اس کو بیان فرما رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. سبحان اللہ. تو یہ قرآن پاک کی سورۃ اللیل کی آخری آیات، یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہونے والے اس اعتراض کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی. جمیل صاحب آپ ترجمہ کریں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لطف کتنا ان کلمات میں. اور یہ جو آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اعتراض ابو بکر پر ہو رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب کوئی اور صحابی دیں یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیں یا بلال ہی کہہ دیں کہ بھئی میرے اوپر میں نے کوئی احسان نہیں کیا، کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا. یعنی یہ شان مقام رسالت والی ایک شان یہ بھی ہے کہ اعتراض جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئے تو اللہ نے جواب دیے. اور یہاں یہ مقام صدیقیت کی بھی شان واضح ہوئی کہ یہاں پر بھی اعتراض ان پر ہو رہا ہے اور جواب اللہ ارشاد فرما رہا ہے. اگلی جو سورہ والضحیٰ ہے، اس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیے جانے والے بیجا اعتراضات کے اللہ تعالیٰ نے جواب دیے. ما ودعک ربک وما قلی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. اور اس سے پہلے والی جو صورت ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر بلا وجہ کا ہونے والے اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ رد فرما رہا ہے کہ جہنم سے دور کیا جائے گا، رکھا جائے گا سب سے زیادہ پرہیزگار شخص. اور وہ سب سے زیادہ پرہیزگار شخص کیا ہے؟ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، کہ جس نے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں دے کر تزکیہ حاصل کرنا مقصود ہے. اور وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، کہ اس کے اوپر کسی کا بھی کوئی احسان نہیں ہے کہ جس احسان کا بدلہ دیا جا رہا ہو. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، ان کا جو یہ نیکی کا کام کرنا ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دینا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے رضا کے حصول کے لیے ہی تھا. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. اور یہ بھی ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اللہ اتنا عطا فرمائے گا جس کو بالفاظ دیگر کہیں کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. تو یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو واضح کرنے والی یہ آیت کریمہ ہے. اور اس سورت کو سورۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے. اس موقع پہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت پیارا نقطہ ارشاد فرمایا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظمت کا اظہار سورۃ اللیل میں ہوا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار اس کے بعد والی جو صورت ہے سورۃ الضحیٰ اس میں ہوا. تو رات اور دن، لیل کا معنی رات اور ضحیٰ کا معنی ہے روشن دن، اجالا. تو یہ دن اور رات، ان دونوں کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کو جو نازل فرمایا، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ جس طرح دن اور رات یہ دنیا کے نظام کے لیے ضروری ہیں کہ دن آتا ہے، اس میں ہم اپنے کام کاج کرتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو رات آتی ہے، آرام کر لیتے ہیں. اگر دن نہ ہو تو اندھیرا ہی چھا جائے گا. اور اگر رات نہ ہو تو ہم تھک کر آرام کیسے کر پائیں گے؟ تو جس طرح دن اور رات کے ذریعے دنیا کا نظام چل رہا ہے، تو ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کہ نور ہیں، نور ہدایت ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدایت کا سامان ہیں، ان کی ہدایت کا سبب ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سورۃ اللیل میں ہوا،
اور یہ رات جو ہوتی ہے نا یہ راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے لیے نور ہدایت ہیں، سبب ہدایت ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے لیے راحت کا سامان ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رات جو ہوتی ہے، رات سے ایک راز کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محرم راز ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان امام اہل سنت نے بہت زبردست کیا پیارے پیارے نکات ہیں۔ اور یہ جو آیت مبارکہ جس سے وہ آپ استدلال فرما رہے تھے اور آگے جو اتقا فرمایا گیا، جی جی، اور جو دوسرے مقام پر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سان صاحب میں چاہوں گا اس پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں کہ اس طرح کی کئی ایسی آیات مبارکہ بھی کہ جو نزول کے اعتبار سے تو خاص ہیں لیکن حکم کے اعتبار سے اپنے اگرچہ عموم ہیں، لیکن ان کا جو خاص سبب نزول ہے یا خاص وجہ ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی آیت میں فضیلت والوں کا اولو الفضل کہہ کر انہیں فضیلت والا شمار کیا گیا، کئی مقامات پر قرآن پاک کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح تذکرے کیے گئے، ثانی اثنین جیسے ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص وہ صحبت کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب ساتھی، یہ بھی ساری آیات اس طرح دلائل بنتی ہیں آپ کی افضلیت پر؟ جی بالکل بنتی ہیں۔ دیکھیں شان نزول خاص ہے اور الفاظ جو عام ہوتے ہیں وہ الفاظ کا عموم ایک تو دیکھا جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ الفاظ اگرچہ کہ عام ہو لیکن جس کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی ہے وہ خاص طور پہ وہاں پر مراد ہوتا ہے، یہ علمی بحث ہے۔ لیکن بعض اوقات ہوتے ہیں الفاظ یہ عموم کا تقاضا نہیں کرتے، اب کوئی کہے کہ بس ثانی اثنین جو ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ صرف ایک ہی ذات ہے جس کے لیے قرآن پاک میں اس کے بارے میں بیان کر دیا گیا۔ اسی طرح اتقا یہ بھی خاص لفظ ہے، یعنی جو سب سے بڑھ کر متقی ہے، دوسروں کے مقابلے میں بڑا متقی ہے، یعنی تو ایک ہی ذات تو ہے۔ بہت ہیں، جی، یعنی جو بڑے بڑے متقی ہیں نا وہ تو بہت سارے ہیں، سارے صحابہ بڑے بڑے متقی ہیں، لیکن ان سب میں جو اتقا ہے وہ ایک ہی ہستی ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اب جو دوسرے اتقا بنیں گے وہ ان کے بعد کے بنیں گے، لیکن یہ جو اتقا ہیں یہ مطلقاً اتقا ہیں جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے سب سے بڑھ کر متقی ارشاد فرمایا ہے۔ تو جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ہے، اس پر قرآن و سنت سے بہت سارے دلائل موجود ہیں، اور ایک بنیادی دلیل اس پر جو ہے وہ اجماع صحابہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر اجماع تھا۔ بعض جو متاخرین اور بعض جو بہت بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کے تھے جن کو صحبت نہیں ملی تھی اتنی، تو ان کے اوپر اگر مشتبہ ہوا بھی، جیسے ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر مشتبہ ہوا تو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اصلاح کر دی کہ نہیں، ابو بکر صدیق اور عمر مجھ سے افضل ہیں۔ یعنی انہوں نے سوال کیا تھا، ہاں، بتایا، ان کو سمجھایا، ان کو جب ان کے سامنے جب بیان ہوا نا کہ وہ افضل ہیں تو وہ تذبذب میں پڑ گئے۔ مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل تھے ان کو دیکھ کر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا، سمجھایا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس پر اجماع تھا، اور اجماع ہے کہ تمام کے تمام صحابہ اس پر متفق ہوئے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ سب سے افضل ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ان کے شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہیں، تو آپ نے واضح طور پہ فرمایا کہ ابو بکر۔ پھر پوچھا پھر کون، تو کہا پھر عمر۔ تو وہ کہنے لگے اب مجھے اندیشہ ہوا کہ کسی اور کا نام لے لیں گے، تو میں نے ڈائریکٹ پوچھ لیا کہ آپ پھر اس کے بعد آپ ہیں، تو اپنے والد سے پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واضح طور پہ فرمایا، عاجزی کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو مسلمانوں کے ایک عام شخص ہوں۔ اللہ، یہ آپ کی عاجزی ان کی ساری تھی، یعنی اپنے متعلق، لیکن وہ جو مسئلہ تھا، دیکھیں یہاں پہ عقیدہ بیان ہونا تھا، تو وہ واضح طور پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے بیان کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی بہت ساری روایت ملیں گی۔ اور پھر اسی طرح اسی بخاری شریف کے اندر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہم لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے افضل شمار کرتے تھے، پھر حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان کو، کیونکہ یہ بزرگ ہستیاں تھیں۔ چوتھے نمبر پر ان کے نزدیک بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن چونکہ بڑی عمر والے افراد کی وہاں پر گفتگو ہو رہی تھی، اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کی گفتگو ہوا کرتی تھی۔
طبرانی شریف کی روایت موجود ہے کہ اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوتی تھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ اگر یہ عقیدہ اور یہ نظریہ غلط ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے، اب واضح طور پہ فرماتے کہ تم غلط بات کر رہے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گمراہی والے عقیدے پر ان کو رہنے دیتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقی رکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک بھی وہی بات تھی جو آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اقوال سے، آپ کے معاملہ سے سمجھے تھے۔ اور کمال کا استدلال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالخصوص آپ کی خلافت کے حوالے سے کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو برز وفات تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ لوگ جمع ہو گئے، کہا کہ ہاں جمع ہو گئے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کوشش کی تو تکلیف زیادہ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام باہر تشریف نہ لا سکے، تو آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکرین، کہ ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر سے کہو کہ ان یصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ طبیعت بہت خراب تھی، طبیعت جو ہے وہ بیمار بہت تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی ہیں، انہوں نے کہا کہ مصلی پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے تو ممکن ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ کچھ اور گفتگو کرنے نہ لگ جائیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی کے اوپر کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ابو بکر بڑے نرم دل ہیں، بڑے نرم دل ہیں، تو آپ کسی اور کو حکم دے دیں کہ وہ نماز پڑھا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکرین، ابو بکر کو جا کے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ پھر انہوں نے عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ انہی کو حکم دو۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، حضرت عائشہ نے، کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ کسی اور کو نماز کا کہہ دیں، وہ پڑھا دیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی منع کر دیا، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، 17 نمازیں آپ نے پڑھائیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو وصال کے ایام تھے، حیات طیبہ میں، یعنی انہی ایام کے اندر آپ نے پڑھائیں۔ اور تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں بڑی خوبصورت بات کہی کہ ہم اس کو اپنا سردار مقرر کرنے کے اندر، دینی معاملات کے، ہم دنیا کے معاملات کے اندر اس کو اپنا سردار بنانے کے اندر کس طرح تردد کریں، کیسے شک کریں، کیسے شبہ کریں، کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری دین کے معاملے کے لیے چنا، یعنی مصلی کا امام مصلی پر کھڑا کر دیا، یعنی ہمارا امام اور ہمارا پیشوا بنایا، اور واضح طور پر انکار فرما دیا کہ حضرت عمر کو بھی منع کر دیا کہ ان کو بھی نہیں کھڑا کرنا، ابو بکر ہی کو کھڑا کریں۔ اور پھر فرمایا بھی اللہ اور مسلمان کی، وہ دوسری روایت کے اندر ہے کہ اللہ اور مسلمان جو ہے وہ کسی اور کو کھڑا کرنے سے منع کر دیں گے، یعنی راضی نہیں، اور راضی نہیں ہوں گے، ابا انکار کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بعد دیکھنا ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ایک روایت کے اندر عورت حاضر ہوئی، تو اس نے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ بعد میں آ جانا کسی معاملے کے حوالے سے۔ تو اس نے کہا کہ میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو، یعنی دنیا سے پردہ فرما گئے ہوں، تو فرمایا کہ ابو بکر کے پاس آنا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ اگر ابو بھی نہ ہو تو فرمایا عمر کے پاس آنا۔ تو یہ اشارہ تھا کہ میرے بعد ہیں تو یہی ہیں۔ تو اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا، ورنہ باتیں اس پر اتنی زیادہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے حوالے سے، کہ کس طرح اللہ پاک نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان پر فضیلت دی۔ بس ایک بات جس کا عمومی طور پہ لوگ شبہ ڈالتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، ان میں سے جس کے آپ منفرد اور تنہا فضائل پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ بھئی یہی ہے صحیح۔ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل پڑھیں، آپ کا بس یہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فضائل پڑھیں تو بس یہی ہیں۔ اسی طرح آپ شیخین کے فضائل پڑھتے چلے جائیں تو بس یہی ہیں۔ یعنی ان میں سے ہر ایک اتنی کامل فضیلتوں کا حامل تھا کہ بندہ ان کو پڑھ کے ان کا عاشق ہی ہو جائے گا۔ بے شک۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک فضیلت جداگانہ چیز ہوتی ہے۔ فضائل اللہ پاک نے بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کو انفرادی اور اجتماعی طور پہ بہت عطا کیے ہیں۔ افضلیت جدا معاملہ ہے کہ دوسروں کے اوپر فضیلت دینا، دوسروں کے اوپر افضلیت حاصل ہونا کہ یہ ان سے بڑھ کر ہیں، یہ جداگانہ معاملہ ہے۔ اور یہ قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل، پھر عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت بات کی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہی ہے، کوئی ایک واقعہ لے کر یا کوئی ایسی چیز لے کر اور اس کو سامنے رکھ کر بیان کر دیا جاتا ہے، تو وہ فضیلت ہے۔ جزوی فضیلت میں اس کے تو کوئی بھی قائل اس طرح نہیں کہ جزوی فضیلت کسی دوسرے صحابی کو ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ بعض فضائل ایسے ہیں کہ جن کا ذکر خلفائے راشدین بلکہ اشرم وشرم ہی نہیں، دیگر صحابہ ان کو بھی جزوی فضیلت کے اعتبار سے ان کو بھی حاصل ہیں جزوی۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں سبحان اللہ، جو دو کی گواہی، حضرت ابو بکری کی گواہی نہیں ہے، دو کے برابر نہیں ہے، ان کی گواہی ہے، ہاں ان کی گواہی ہے۔ تو یہ جزوی فضیلت یعنی کسی ایک شعبے میں، کسی ایک ٹاپک پہ، یا خاص طور پر کوئی قرآن کا بہت بڑے قاری ہیں، کسی کے قرآن پڑھنے کا انداز، جن کی تلاوتیں سننے کے لیے بھی فرشتے آئیں، تو یہ ساری اس طرح کی کئی چیزیں ناظرین کرام جن کو جزوی فضیلت کہا جاتا ہے۔ مگر متفقہ طور پر جو عقیدہ ہوتا ہے وہ ان دلائل کے پیچھے کہ جس پر صحابہ پھر جس طرح اجماع ان کا رہا بعد میں اور آج تک آنے والوں کا، الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی یہی تعلیمات ہیں۔ اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، سبحان اللہ، آپ جو اس طرح کی باتیں بار بار ارشاد فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں، اور مختلف ایسے آسان نعرے عوام کو دیے ہیں، امت کو دیے ہیں، تو وہ بھی ایک پیچھے اس کے عقیدہ ہی ہے، اور اس کے پیچھے بھی کئیوں کے ایسے کہ جو باطل طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا رد ہے۔ تو ہمارا الحمدللہ سارے صحابہ ہماری جان ہیں، ہمارے ہم پر ایمان ہے، ہم ان سے محبتیں کرنے والے ہیں، اور جن کو جو مقام مرتبہ اللہ نے دیا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، صحابہ میں جن کے اوپر یہ اجماع رہا ہے، ہم بھی ان کی شانیں انشاءاللہ اسی طرح ہی بیان کرتے رہیں گے، اسی عقائد پر رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے عقائد پر اسی طرح ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تمام صحابہ اور اہل بیت اطہار کی سچی پکی غلامی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، صرف ایک عقیدے کی ابھی کچھ ہم نے وضاحت کی ہے، لیکن ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اور تمام اہل بیت اطہار سے سچی پکی محبتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ چمنستان نبوت کی بہاریں اول، چمنستان نبوت کی بہاریں اول، گلشن دی کے بنے پہلے گلے تر سے دی،